ابھی ہم جا رہے ہیں جی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے تھے کہ وہ جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے نازل ہوئے تھے. یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے نازل ہوئے تھے. چلیے جی کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ جگہ کھلی ہے یا بند ہے. تو دوستو اس کا مین ڈور بند ہے تو اس لیے مجھے ایسے ہاتھ اندر کر کے دکھانا پڑ رہا ہے. تو یہ ہے جی وہ مقام جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے اترے تھے. اور ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اب واللہ عالم کون سی جگہ تھی، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے تھے. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس ہستی کو، اس طائف والوں کو ہم نیست و نابود کر دیں. تو یہ وہ جگہ ہے جی، یہ سارا باؤنڈ کیا ہوا ارد گرد سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی. اللہ سے یہ مسجد کا محراب ہے. اس طرف اندر نہیں جا سکتے کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے، اندر سے جا کے نہیں دکھا سکتے کیونکہ اندر بالکل انہوں نے کلوز کیا ہوا ہے باڑ لگا کے. یہی تو وہ جگہ تھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باتیں کی. اللہ عالم یہ جگہ ہے جہاں وہ انگوروں کے باغ والی جگہ ہے. علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کی کہ یا اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کی طرف بھیج دیا، کہ تم اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بادلوں کی شکل میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے کہ جو اس بستی کو نیست و نابود کر دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کی آنے والی نسلوں میں سے اللہ کے دین کو ماننے والوں کی امید کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے. اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں. تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو کلیئر نہیں بتا سکتا، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں زیارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے دعا کی. یہاں جو میں نے آپ کو بتایا ہے باغ مسجد اقدس کے قریب میں، وہاں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا تھا زخمی حالت میں تو ان سے بھی دیکھا نہیں گیا. وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے. غزوہ بدر میں جھنڈا ان کے پاس تھا، وہ ان کے چیف تھے. تو اس نے بھی جب دیکھا تھا تو اس نے بھی اپنے غلام عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جو آدمی باغ میں زخمی بیٹھا ہے زبید بن حارثہ کے ساتھ، ان کو جا کے دیکھ کے آنا. ان کو کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم میرے ان انگوروں کو رد نہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کا پیس اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ میں ڈالا. تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ الفاظ تو یہاں کے لوگ نہیں بولتے. تو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں کا؟ تو عداس نے فرمایا کہ میں نینوا کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یونس کے شہر کا. تو عداس پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. تو عداس آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے اور جلدی سے اسلام قبول کر لیا. جب عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخم بھی کہتے بھول گئے.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو بات کی، جو اللہ کو کہا کہ میں آج تجھ سے گلہ نہ کروں، اللہ اکبر، تو جبرائیل علیہ السلام 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں یہاں پہ حاضر ہوئے اور اللہ سے فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ہم ان کو چکی کی طرح پیس دیں۔ آئے ہائے، قربان جاؤں اس نبی پہ، اس رحمت للعالمین پہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے کیوں؟ وہ اس لیے نکلے تھے کہ مکہ والوں نے حضرت ابو طالب اس وقت وفات پا چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے کہ وہاں کے بڑے سردار جو تھے ان کی زمینیں، جائیدادیں، یہ ٹھنڈا علاقہ ہے اس لیے وہاں پہ بھی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کہ شاید ان میں سے ہی کوئی اسلام کو قبول کر لے۔ اور وہاں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا وہ بھی دل چیرنے والا ہے۔ 3 سردار بڑے تھے، جب تینوں کے پاس گئے تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی۔ ایک سردار نے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اگر تم سچوں میں سے ہوئے تو کہیں میں توہین نہ کر دوں، اگر جھوٹوں میں سے ہوئے تو میں جھوٹوں کو منہ نہیں لگاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کی طرف جا نہیں سکتے تھے، باہر ہی آپ نے اپنا پڑاؤ کیا اور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو 3 سرداروں کے پاس بھیجا مکہ کے۔ وہاں سے ایک سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی اور وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ان کو۔ پھر مطعب بن عدی اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ، اپنے 6 بیٹوں کو اسلحے کا ساتھ لیس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئے اور بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مقام کی طرف، نیکسٹ زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ روافق کے ساتھ۔ چلیے جی نکلتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ کیسی لگی آپ کو یہ زیارت؟ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔